کیا مصطفیٰ نے غم سہے دنیا کو کب معلوم ہے، سب کے لیے رحمت ہے جو خود کس قدر مظلوم ہے، خود کس قدر مظلوم ہے۔ قربان سب کچھ کر دیا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، پیارے نبی یا مصطفیٰ، ہر آنکھ ہے گریہ کنا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی من تعلم العلم لیمار بہ السفہاء او یجادل بہ العلماء او لیدعو الناس الی نفسہ فہو من اہل النار۔ سامعین محترم، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ پاگل اور احمق لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے، یا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے علماء کا مقابلہ کرے، یا وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی جانب دعوت دے، تو جان لو کہ اس کا شمار جہنم میں سے ہوتا ہے۔ ذات گرامی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کلی نظر سے دیکھا جائے تو آپ کی تمام حیات مبارکہ بشمول قرآن مجید کے ہمارے لیے ایک ایک لمحہ باعث ہدایت ہے۔ حضرت رسول خدا کی زندگی کی آخری ایام میں بھی آپ کا ہر ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایک سبق آموز لمحے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا اور شہادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آئیں اور اپنے بابا کی حالت کو دیکھ کر اپنے آپ کو آپ کے سینے پر گرا دیا اور گریہ کرنا شروع کیا۔ تو حضرت رسول خدا نے فرمایا، اے فاطمہ صبر کرو، بے شک میرے بعد تمہارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ امت ڈھانے والی ہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ آسمان کی جانب نظر اٹھا کر فرمایا، اللہم اہل بیتی فانی مستودعہم کل مؤمن، اے خدا میرے اہل بیت کی حفاظت کرنا، بے شک میں اپنے اہل بیت کو ہر مومن کی جانب بطور امانت دے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کو امت کے پاس بطور امانت چھوڑا، مگر امت نے اس امانت کی صحیح طرح سے حفاظت نہیں کی بلکہ اس کی حفاظت میں کوتاہی کی۔ اور اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا، کہا، یا علی یا ابا الریحانتین اوصیک بریحانتی فی الدنیا فعن قلیل ینحد رکناک، فرمایا، یا علی، اے دو خوشبوؤں کے باپ، میری دنیا میں دو خوشبو یعنی حسن اور حسین ہیں، ان کی حفاظت کرنا، اور ان کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عن قریب کچھ ہی عرصے کے بعد تمہارے دو بنیادی رکن تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو مولا کائنات نے جملہ ارشاد فرمایا، کہا، یہ وہی رکن اول ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ عن قریب مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ اور جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ رکن ثانی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ عن قریب یہ مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ اس کے کچھ لمحات کے بعد حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور دق الباب کرتے ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت رسول خدا نے فرمایا، اے بیٹی جان لو کہ یہ کسی کے دروازے پر اجازت لے کر نہیں آتا، یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ تو جناب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اذن ملا اور آپ اندر تشریف لائے، اور اندر تشریف لانے کے بعد کہا، اے
اے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی ہر اس امر میں اطاعت کروں جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اگر تو آپ چاہیں کہ میں آپ کی روح کو قبض کر لوں تو میں آپ کی روح کو قبض کر لوں گا، اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کی روح کو قبض نہ کروں تو میں آپ کی روح کو قبض نہیں کروں گا۔ تو حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، اے خدا کے فرشتے، کیا تو اس بات پر کر گزرے گا جو تو کہہ رہا ہے؟ تو کہا کہ میں اس بات پر مامور ہوں کہ جو آپ مجھے حکم دیں گے میں وہ کر گزروں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرمائے اور کہا، یا رسول اللہ، خدا آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کے لقاء کو قبول کرتا ہوں اور میں اپنے بارگاہ خداوندی کو دنیا کی نسبت ترجیح دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے جناب ملک الموت کو اجازت دی اور انہوں نے آپ کی روح کو قبض کیا۔ رسول اللہ نے اپنی شہادت سے، وفات سے پہلے مختلف افراد کو مختلف وصیتیں ارشاد فرمائیں۔ ان کی کافی طویل فہرست ہے۔ سب سے زیادہ وصیتیں جو آپ نے ارشاد فرمائیں وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ارشاد فرمائی، مگر میں یہاں پر مختصر سی وصیت جو آپ نے اپنے صحابی جناب سلمان فارسی کو کی، اس کے الفاظ کو نقل کرنا چاہوں گا کہ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ان الفاظ کے ساتھ وصیت کی اور فرمایا، اوصانی ان انظر الی ما هو دونی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ اے سلمان، تو ان لوگوں کی طرف دیکھ جو تجھ سے کم تر ہیں، جو لوگ تم سے چھوٹے ہیں تم ان کی طرف دیکھ، ولا انظر الی من هو فوقی، اور اس کی طرف نہ دیکھ کہ جن کا مرتبہ تم سے زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا، وَأَنْ أَحِبَّ الْفُقَرَاءَ وَأَدْنُوَ مِنْهُمْ، اور یہ حکم فرمایا کہ تو فقراء کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ محبت کر اور ان کے سامنے انہی جیسا بن کے رہ، ایک بڑے سردار کی حیثیت سے نہ بن کے رہ۔ اور پھر آگے فرمایا، ان اقول الحق، کا مجھے یہ وصیت کی رسول اللہ نے کہ ہمیشہ حق بولو، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ وہ حق بولنا تمہارے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا، وَأَنْ أَصِلَ رَحْمِي وَإِنْ كَانَ مُدْبَرًا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ ایک سمجھوتے کے تحت ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا، وَلَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، اور کبھی بھی زندگی میں کسی بھی مقام پہ لوگوں سے کسی چیز کو طلب نہ کرو اور ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو۔ وَأَوْصَانِي أَنْ أَكْثُرَ مِنْ قَوْلٍ، اور مجھے یہ وصیت کی کہ میں اس قول کو کثرت کے ساتھ بیان کروں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس قول کو اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ کہا کرو۔ پھر آگے فرمایا، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، بے شک یہ والا جو جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ والا جملہ، بے شک یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ اس کو استعمال کرو گے تو یقیناً تم جنت کے خزانے کو پالو گے۔ دعا ہے اللہ کے دو عالم سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر، اس کے علاوہ دیگر جو آپ کے محاسن کلام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مصطفیٰ نے غم سہے دنیا کو کب معلوم ہے، سب کے لیے رحمت ہے جو خود کس قدر مظلوم ہے، خود کس قدر مظلوم ہے، قربان سب کچھ کر دیا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، پیارے نبی یا مصطفیٰ، ہر آنکھ